رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی عمدہ صدقہ ہے کہ خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیہ کے طور پر دی گئی ہو، اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لیے عطیہ کے طور پر دی گئی ہو، جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا سورہ المائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ باندھ دو اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پانی کے برتن میں پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا۔ اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں، پھر فرمایا آؤ وضو کر لو، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا، چنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اور وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑوا کر بھاگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی و چاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 2 رکعت یا سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پڑھ لی تو اس نے نماز کا وقت پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کھجور کا باغ بیچا جس کی پیوند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بے سمجھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔